بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل الف اللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہو۔ ناظرین اکرام، بعض اوقات اگر کہا جائے تو ہر دوسرا شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ امیر ہو جائے، اس کے پاس مال و دولت آ جائے، اس کے پاس گھر ہوں، بنگلے ہوں، گاڑیاں ہوں۔ تو کیا یہ ساری چیزیں ایک انسان کے لیے بہتر ہیں کہ نہیں ہیں؟ کیا اتنا امیر و کبیر انسان کو ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ تو آج اس بارے میں ہم سنیں گے کہ امیر ہونے کا نقصان کیا ہے یا امیر ہونے کا فائدہ کیا ہے۔ حضرت علامہ مولانا ابو بلال محمد الیاس اتار قادری رضوی دامت برکاتہم عالیہ، آپ نے اس بارے کے اندر بہت پیاری وضاحت فرمائی ہے۔ چلیے ان کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان سے استفادہ حاصل کرتے ہیں۔ حضور امیر ہونے کا وظیفہ بتا دیں۔ اصل میں امیر ہونے کے فیور میں نہیں ہوں یار۔ ایک امیر تھا، بہت امیر کبیر، قارون۔ اس کا جو انجام ہوا نا کہ اب تک وہ اس کی دولت جو ہے نا اس کے سر پر بوجھ، وہ زمین میں دفا جا رہا ہے۔ تو میں نے بولا میں بڑا امیر و کبیر ہوں، کیوں؟ در مصطفیٰ کا فقیر ہوں۔ یعنی سرمایہ دار ہونا، مالدار ہونا، یہ میرے نزدیک، یہ میری، دیکھو اپنی بات ہے، مطلب بولتے ہیں نا جمہوریت ہے، تو میری اپنی سوچ ہے کہ مالدار ہونا اچھا نہیں ہے۔ حاسد بڑھ جاتے ہیں، دشمنیاں لگ جاتی ہیں، بیماریاں لگ جاتی ہیں۔ اور بیماریاں کیسے؟ دیکھو بھائی، نوکر خدام یہ کام کر رہے ہوتے، سیٹ صاحب یوں بیٹھے ہوتے گدی پہ، پھر وہ کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، شوگر شوٹ کر جاتا ہے، معدہ تباہ ہو جاتا ہے، پیٹ پھول جاتا ہے، وہ مسائل ہی مسائل بیچارے بھگت رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو مزدور ہوگا نا اس کی صحت اچھی ہوگی مالدار کے مقابلے میں۔ یعنی اتفاق سے جس سے ہم نے لیا نا یہ اپنے فیضان مدینہ کا پلاٹ، وہ بیچارے معذور تھے، ویل چیئر پہ آنا جانا تھا، اور شاید ان کا بھی شیئر تھا، کچھ مختلف چند پارٹیوں کا یہ پلاٹ ہوگا۔ تو ان سے یہ آئے تھے فیضان مدینہ، میں بھی تھا، ہماری کچھ بات چیت ہوئی، تو میں ان کو دیکھا، میں نے کہا اور اس وقت کے 2.25 کروڑ تو اب کے 2.25 ارب، یہ ان میں سے تو کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا، اللہ ماشاء اللہ یہ پیدا ہو گئے ہوں گے تو چڈیاں پہن کر گلی میں پھدکتے ہوں گے، ذرا آپ تو نہیں پیدا ہوئے ہوں گے، اتنی پرانی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ بیچارے معذور تھے پاؤں سے، تو وہ ویل چیئر پر۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کو یوں نہیں لگتا ہوگا کہ میں ملازم ہوتا، میں مزدور ہوتا، اور مطلب یہ ساری جائیدادیں اور یہ مال میرے پاس نہ ہوتا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ مزدور کی کیفیت اچھی ہے، یہ آپ کی دولت اور معذوری؟ اس نے کہا کہ آپ صحیح کہتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ میں نے کہا وہ ہے نا کہ وہ تندرستی 1000 نعمت ہے۔ یہ ایک میں نے ایک نقشہ کھینچا ہے کہ مطلب تو یوں مطلب لوگ دولت کے پیچھے خواہ بھاگتے ہیں۔ ایمان کی دولت کی مضبوطی کے لیے کتنی کوشش کی۔ یعنی نماز جب ہم مسجدوں میں اپنے لڑکپن کی بات کرتا ہوں، وہ نماز کے بعد، کیونکہ اب تو ایک عرصہ ہوا مسجدوں میں نماز کے لیے وہ سیکورٹی ایشو ہے، تو فریم میں لگی رہتی ہیں، تو اس میں روزی میں برکت کا بھی ایک وظیفہ تھا ہمارے محلے کی مسجد میں، یا اللہ یا احد اس طرح شروع ہوتا تھا۔ تو نماز کے بعد کچھ لوگ اس کو فریم کو پڑھتے تھے۔ تو یوں مطلب روزی میں برکت کی سب کو فکر ہے۔ اگر آپ وظیفہ لگا دو نیکیوں میں برکت کا، پھر شاید شرم آئے گی لگانے والے کو کہ یار یہ نہیں لگاتے تو صحیح تھا۔ ان کو پیسے ہی چاہیے، قوم کو نیکیوں میں برکت کی کہاں پڑی ہے؟ دنیا میں سکھ سب تلاش کر رہے ہیں، قبر کے سکھ کی کس کو پڑی ہے؟ آپ نے اس گفتگو سے سنا ہوگا، اندازہ لگایا ہوگا کہ انسان کو امیر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں وہ عطا فرمائے جو ہمارے حق میں بہتر ہے۔